ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دوسری شادی کرنے کی خواہش کی، اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس بارے میں حقیقت جان کر یقیناً آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پہلی ہجری میں مسجد نبوی میں ہوا۔ ناظرین، اس کے بعد کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں دوسری شادی کا خیال آ گیا، یعنی آپ نے دوسری شادی کے بارے میں سوچا۔ جب یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو آپ بہت ناراض ہو گئیں اور اس بات کی شکایت لے کر اپنے ابا حضور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنجیدہ حالت میں تھی۔ جا کر اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ابا حضور، آپ کے متعلق آپ کی قوم میں چرچا ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کو ستائے جانے پر بھی کبھی غصہ نہیں آتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ہونے والی دوسری بیوی کوئی اور نہیں بلکہ ابو جہل کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور سیدھے مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ پھر وہاں جا کر خطبہ ارشاد فرمایا اور حاضرین سے فرمایا، اے لوگو، سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مجھے یہ بات ہرگز گوارا نہیں کہ کوئی اسے تکلیف پہنچائے۔ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا، گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی کبھی ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر حضرت علی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دیں، پھر دوسری شادی کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا ارادہ بدل دیا اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ ناظرین، اس واقعے کے کچھ دن بعد ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیز بخار ہو گیا اور آپ شدید بیمار ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب ان کا آخری وقت قریب ہے۔ یہی سوچ کر آپ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے میرے شوہر، اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، مگر جانے سے پہلے میں آپ کو 3 وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، ان پر ضرور عمل کرنا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے شوہر، جب سے میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں، نہ جانے میری وجہ سے آپ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ ہو سکتا ہے میں آپ کا حق ادا نہ کر سکی ہوں۔ خدا کے واسطے مجھے مرنے سے پہلے معاف کر دینا تاکہ مجھے میرے ابا حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کہنے لگے، اے فاطمہ، تم غم نہ کرو، آج تو میں خود غم کرتا ہوں۔ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہو اور آج تک میں تمہارا کوئی حق ادا نہ کر سکا۔ جب سے تم میرے گھر میں آئی ہو، 2 وقت کی روٹی بھی تمہیں نصیب نہیں ہوئی، اس لیے تم مجھے بھی معاف کر دینا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری وصیت کی اور فرمایا، اے میرے شوہر، میری وفات کے بعد آپ جس عورت سے چاہے نکاح کر لینا، مگر میرے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا ضرور خیال رکھنا، کیونکہ یہ ابھی بہت کم عمر ہے، انہیں اچھے اور برے کا علم نہیں ہے۔ جب یہ بالغ ہو جائے تو پھر انہیں اللہ کے حوالے کر دینا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسری وصیت کی اور فرمایا، اے میرے شوہر، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے آخری پہر میں اٹھانا اور میرے جنازے میں کسی اور کو نہ بلانا۔ میرے جنازے میں صرف آپ ہوں گے اور میرے یہ 2 ننھے بچے ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے فاطمہ، ایسا کیوں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا علی، ایسا اس لیے کہ میرے ابا حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹی ہمیشہ پردے میں رہنا۔ میں نے اپنے ابا حضور کے اس حکم کو پوری زندگی نبھایا ہے، آج تک کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی میرا بدن نہ دیکھ سکے، اس لیے میرا جنازہ رات کے آخری پہر میں اٹھانا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے شوہر، وہ دیکھو، میرے ابا حضور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے فرشتوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اب میں جا رہی ہوں۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کو پیاری ہو گئیں، یعنی آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم عمر تھے۔ آپ نے سیدنا حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے لیے رشتہ تلاش کریں۔ چنانچہ بنو کلاب قبیلے کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ ان کے نکاح میں ایسی خاتون آئے جو نیک، سخاوت والی اور حسن کردار سے مالا مال ہو۔ چنانچہ بنو کلاب کے گھر فاطمہ بنت حزام کے گھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بھیجا گیا۔ یہ سن کر سردار حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور فرمایا، ہماری بیٹی فاطمہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا ہے۔ کیا آپ نے میری بیٹی فاطمہ کو ایسی تربیت دی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ حضرت حسام نے ہاں فرمایا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ بنت حزام کا رشتہ قبول کر لیا گیا، اور کچھ دنوں بعد ان کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد فاطمہ بنت حزام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئیں۔ گھر پہنچتے انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ انہیں کبھی بھی ان بچوں کے سامنے فاطمہ کہہ کر نہ پکارے، کیونکہ اس سے بچوں کو ان کی ماں کی یاد آئے گی اور انہیں تکلیف ہوگی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی ہوں، بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں کہ میں ان کی ماں کی جگہ لوں۔ اس کے بعد فاطمہ بنت حزام نے کبھی بھی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہیں۔ فاطمہ بنت حزام کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 بیٹے ہوئے: حضرت عباس ابن علی، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان ابن علی۔ فاطمہ بنت حزام نے ہمیشہ اپنے بیٹوں کو حضرت حسن، حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا حکم دیا، یعنی انہیں ادب سکھایا اور کہا کہ جو حکم ملے اس سے فوراً مان لینا، کبھی بحث مت کرنا، کیونکہ یہ اہل بیت میں ہے اور ہم ان کے نوکر ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالار بھی تھے، اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے۔ ناظرین، ایک ماں وہ تھی جو گھر میں آتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بچوں کو گلے سے لگا لیا، اور انہیں کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کی سوتیلی ماں ہے۔ آج ایک ماں وہ ہے جو سوتیلے بچوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ ایمن کسی کام سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی۔ انہوں نے دروازے پر جا کر دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی سے آٹا پیستے پیستے سو گئی تھی۔ وہیں ان کے کمرے میں ایک عورت تسبیح پڑھ رہی تھی، اور دوسری عورت حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالنے میں دودھ پلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ایمن واپس چلی گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ چکی چلاتے چلاتے تھک کر سو گئی تھی، جبکہ اس کی تسبیح ادھوری رہ گئی تھی، اس لیے اللہ نے 2 فرشتے بھیج دیے۔ ایک فرشتہ تسبیح پڑھ رہا تھا اور دوسرا فرشتہ حسن اور حسین کو پالنے میں سلا رہا تھا۔ جن عورتوں کو تم نے دیکھا وہ کوئی انسان نہیں تھی، بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ یہ سن کر ایمن اللہ اکبر کہتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی کیا تم بیمار ہو؟ تمہارا چہرہ اتنا اداس کیوں لگ رہا ہے؟ بی بی فاطمہ نے جواب دیا، ابا جان، میں بیمار نہیں ہوں، لیکن پچھلے 2 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ میرے پیارے ابا جان، اگلے دن ایک تاجر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اونٹ سے سامان گھر تک پہنچانے کا کام دیا، جس کے بدلے میں انہیں کچھ درہم ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان درہموں سے آٹا لے کر آئے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ پھر کھانا تیار ہونے کے بعد بی بی فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ روٹیاں لے کر گئیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹیاں دیتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ یہ روٹیاں کھائیں،
آج 2 दिन बाद हमें कुछ रोटियां नसीब हुई हैं। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन की भूख के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर आए। उस दिन भी घर में कुछ खाना ना था, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बीबी फ़ातिमा समझ गई कि आप भूखे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाया, फ़ातिमा, मैं इस तरह से गुज़र रहा था तो सोचा तुम्हें देखता चलूँ। ये कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले गए, लेकिन हज़रत फ़ातिमा समझ गई कि आप भूखे थे। बीबी फ़ातिमा रोते हुए नमाज़ पढ़ने बैठ गईं। उन्होंने 2 रकात नमाज़ पढ़ी और फिर दुआ की। अचानक वहाँ बेशुमार खाने का इंतज़ाम हो गया। इतना खाना देखकर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत खुश हो गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लाईं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर पूछा, बेटी ये खाना कहाँ से आया? बीबी फ़ातिमा ने फरमाया, अब्बा जान, जिस तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने जन्नत से खाना भेजा था, इसी तरह अल्लाह ने फ़ातिमा के लिए भी जन्नत से खाना भेज दिया है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अली और हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम सब ने मिलकर पेट भर कर खाना खाया। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फ़ातिमा की बहुत तारीफ़ करने लगे। एक बार हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे थे। आखिरकार वो कुछ लोगों के पास गए और पूछा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं नज़र नहीं आ रहे, बताओ वो कहाँ हैं? एक चरवाहे ने बताया कि करीब की एक गार में एक शख्स 3 दिन से मुसलसल रो रहा है और उसके रोने की वजह से हमारे जानवर भी खाना पीना छोड़ चुके हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, वो और कोई नहीं, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हो सकते हैं। फिर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस गार की तरफ चल पड़े। जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार में सजदे में रोते हुए देखा तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम आपको 3 दिन से तलाश कर रहे हैं, हम आपके लिए परेशान हैं और आप यहाँ अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर न उठाया। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अली और हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर वहाँ गई। बीबी फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, आज 3 दिन हो गए और आप हमें भूल ही गए हैं। हसन और हुसैन भी रो रहे हैं। तब अल्लाह ताला ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया कि मेरे महबूब से कहो कि वो सर उठाएं। मैं वादा करता हूँ कि उनकी उम्मत में से किसी को बगैर पूछे जहन्नम में दाखिल नहीं करूँगा। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया। कुछ ही देर बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्लीस से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? आज तो तुम्हारे खुश होने का दिन है। इब्लीस ने कहा कि मैं जानता हूँ कि मुझे हमेशा जहन्नम में रहना है, लेकिन जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे मुझे मुआफ़ी की उम्मीद थी। अब वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो गई। उन्होंने ख्वाब में अपने बाबा जान को देखा। हज़रत अली समझ गए कि अब फ़ातिमा दुनिया से रुखसत होने वाली हैं। बीबी फ़ातिमा ने हज़रत अली को 3 वसीयतें की। पहली ये कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। दूसरी ये कि मेरे बाद तुम दूसरी शादी कर लेना और हफ्ते में 1 दिन हसन और हुसैन को अपने सीने से लगा कर सोना। और तीसरी ये कि मुझे रात के वक्त दफन करना ताकि कोई भी मुझे देख ना सके। फिर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुनिया से रुखसत हो गई। एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शदीद फाके की हालत में थीं। घर में कई दिन तक खाने के लिए कुछ भी ना था, मगर ज़ुबान पर कभी शिकवा न था। इसी हालत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद से वापस आए तो देखा कि हज़रत फ़ातिमा खामोश बैठी हैं और हज़रत हसन और हुसैन भूख से बेचैन हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मंज़र देखकर बाहर निकले और एक यहूदी से मजदूरी पर पानी भरने का काम किया। सारी रात मेहनत की और चंद जौ के दाने ले आए। सुबह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन दानों से रोटियां बनाई। अभी अफ्तार का वक्त हुआ ही था कि एक मस्कीन दरवाजे पर आ गया और खाने की दरख्वास्त की। हज़रत फ़ातिमा ने सारा खाना मस्कीन को दे दिया, खुद पानी पीकर सब्र कर लिया। अगले दिन यतीम आया, फिर तीसरे दिन कैदी। 3 दिन लगातार अपना खाना अल्लाह की राह में दे दिया।
اسی اثار پر قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ یہ لوگ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں باہر کھیلتے ہوئے گر پڑے، سر پر چوٹ آ گئی، خون بہنے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو سینے سے لگا کر تسلی دی، خود صبر کرتے رہیں مگر آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو فوراً تشریف لائیں، حضرت حسن کو گود میں لیا، سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ بچے کا درد فوراً کم ہو گیا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے آنسو پوچھے اور کہا، ابا جان، مجھے اپنے بچوں کا درد برداشت نہیں ہوتا مگر اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تم صبر کا پہاڑ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں۔ پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ فرمایا کہ چکی پیستے ہوئے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں۔ حضرت علی کو تکلیف ہوئی اور کہا کہ آؤ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خادمہ مانگ لیتے ہیں۔ دونوں حاضر ہوئے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خادمہ دینے سے بہتر چیز دیتا ہوں۔ سونے سے پہلے 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ نے زندگی بھر یہ تسبیح کبھی نہ چھوڑی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ایک دن روزہ رکھنا چاہتے تھے، حالانکہ عمر بہت کم تھی۔ حضرت فاطمہ نے پیار سے سمجھایا مگر انہوں نے ضد کی۔ افطار کا وقت آیا تو گھر میں صرف تھوڑا سا دودھ تھا۔ حضرت فاطمہ نے وہ دودھ حضرت حسن کو دے دیا کیونکہ وہ زیادہ کمزور تھے۔ حضرت حسین نے بغیر افطار کی روزہ مکمل کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو فرمایا، میرے حسین نے صبر میں بھی اپنی بڑے بھائی کو ترجیح دی۔ یہ بھی اہل بیت کی عظمت کا ایک نشان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سو رہے تھے اور ان کے جسم پر مٹی لگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار سے جگایا اور فرمایا، اٹھو اے ابو تراب۔ اسی دن سے حضرت علی کا یہ لقب مشہور ہو گیا۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ سنا تو مسکرا کر کہا، میرے شوہر کا یہ لقب مجھے بہت پیارا ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی لوگوں میں صلح کروانے کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ دو قبیلے آپس میں لڑنے کو تیار تھے۔ حضرت حسن درمیان میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، جو میرے نانا کو امتی ہو وہ تلوار نہ اٹھائے۔ صرف اتنی بات پر دونوں قبیلے شرمندہ ہو گئے اور آپس میں صلح کر لی۔ اسی دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ دو بڑے گروہ میں صلح کروائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہو جاتے تھے۔ جب آپ سجدے میں ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے تاکہ حسین گر نہ جائیں۔ صحابہ نے وجہ پوچھی تو فرمایا، میرا نواسا میری پیٹھ پر سوار تھا، میں نے چاہا وہ خود اترے۔ اس واقعے سے حسین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جگہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شادی کا واحد قیمتی ہار کسی مسکین عورت کو دے دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا، فاطمہ نے آج دنیا کے بدلے آخرت کو خرید لیا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے کئی گنا اجر عطا فرمایا گیا۔ یہ وہ گھرانہ تھا جس میں بھوک بھی عبادت بن جاتی تھی، صبر بھی شکر بن جاتا تھا، محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی تھی اور قربانی بھی دین کے لیے ہوتی تھی۔ یہی وجہ کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین کا ہر لمحہ امت کے لیے قیامت تک مشعل راہ بن گیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مسجد سے واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں چراغ کے بغیر قرآن پڑھ رہی ہیں اور حضرت حسن اور حسین کھیل رہے ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا، بی بی کیوں چراغ نہیں جلایا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، شوہر جان، روشنی کی کمی میرے علم اور صبر کو کم نہیں کر سکتی، قرآن کی روشنی دل کو روشن کر رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، تمہارے صبر اور عبادت میں بھی شریک ہوں۔ اسی رات حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے حسن اور حسین کو اللہ کی محبت سکھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے قصے سنائے۔ بچے بڑے شوق سے سنتے اور یاد کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازی کے دوران کسی یتیم بچے کو زمین پر گرتا دیکھ کر فوراً اٹھایا اور کہا، دیکھو یتیم بھائی، اس کی مدد کرو۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ نے فرمایا، یہ حسن ہی وہ بیٹا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سیکھ رہا ہے۔
ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل کے دوران گلی میں ایک کتا زخمی پایا۔ فوراً بھاگ کر حضرت علی سے کہا، ابو جان یہ کتا زخمی ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم نے صحیح فیصلہ کیا، یہ حسین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنے کی محبت اور رحمت کا مظاہرہ ہے۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے لیے چھوٹے کھلونے بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی۔ حضور نے دیکھا تو خوش ہو کر فرمایا، فاطمہ تم نے بچوں کے دلوں میں خیر کی شروعات کی ہے، بچوں کی تربیت تمہارے ہاتھ میں اور اللہ اسے قبول کرے گا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اور حسن اور حسین بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، بیٹا جانو تمہارے والد تمہارے لیے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تم بھی اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ حسن حسین نے فوراً سر ہلا کر اطاعت کا وعدہ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہی تربیت اہل بیت کی پہچان ہے، یہ سکون اور صبر کی بنیاد ہے۔ ایک دن گھر میں پانی کم پڑ گیا۔ حضرت حسن نے فوراً حضرت علی کو اطلاع دی۔ حضرت علی نے کہا کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے بچوں کو سمجھایا کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر اور قناعت بھی عبادت ہے۔ چند لمحے بعد دروازے پر ایک شخص آیا اور پانی دے گیا۔ بچوں نے دیکھا کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے سے کھیل میں جھگڑنے لگے۔ حضرت فاطمہ نے فوراً ان کے درمیان جا کر فرمایا، تم دونوں بھائی ہو اور اللہ کے نبی کے نواسے ہو، جھگڑا چھوڑو اور محبت سے رہو۔ بچوں نے فوراً جھگڑا ختم کیا اور حضرت علی نے فرمایا، یہی اہل بیت کی محبت اور اخلاق کی تعلیم ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رات کے وقت دیکھا کہ کسی یتیم کی چادر پھٹی ہوئی ہے۔ فوراً گھر سے کپڑے لے کر اس کے پاس گئے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے خوش ہو کر دعا دی کہ اللہ تمہارے دل کی نیت قبول کرے۔ یہی حسین اور حسن اور حسین کے دلوں میں صبر، ایثار اور محبت کی تربیت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں دروازہ بند کیا تاکہ بچے کھیل سکے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے بچوں کے لیے خوشی اور تربیت کا موقع ہیں۔ یہ لمحے انہیں اللہ کا بندہ بننے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر دن حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن و حسین کے گھر میں عبادت، صبر، محبت، ایثار اور تربیت کے لمحات گزرے۔ یہی اہل بیت کی زندگی کا حسن اور امت کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ بنت حزام کو گھر میں شامل کیا تو وہ بڑے نرمی اور احترام کے ساتھ بچوں کے پاس آئیں۔ سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیل میں مصروف ہے۔ فوراً بچے کو گود میں اٹھایا، مسکرائیں اور کہا، بیٹا آرام کرو، تمہیں کسی بات کی فکر نہیں۔ بچوں کی یہ محبت اور نرمی دیکھ کر بچے بھی فوراً خوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ بنت حزام نے گھر میں داخل ہوتے ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ کبھی بھی سختی یا کسی دباؤ سے بچوں کو محسوس نہیں ہونے دیں گی کہ یہ ان کی سوتیلی ماں ہے، بلکہ ہر لمحہ محبت، شفقت اور تربیت کے ساتھ پیش آئیں گی۔ کھانے کے وقت جب بچے خوش نہیں ہوتے یا روتے ہیں تو فوراً ان کے پاس جاتی، انہیں گود میں اٹھاتی، کھانے کا حصہ خود کم کر کے بچوں کو دیتی۔ اگر بچے بیمار یا تھکے ہوئے ہوں تو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتی، بچے خوش اور محسوس کرتے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی ماں کہہ کر نہیں بلایا، بلکہ ہمیشہ مولا کہہ کر پکارا، تاکہ بچے اپنی اصل ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اداسی محسوس نہ کریں۔ حضرت فاطمہ بنت حزام نے بچوں کے ساتھ کھیل میں شامل ہونا بھی معمول بنایا۔ اگر بچے کسی کھیل میں ہنس کر یا روتے ہوئے ہیں تو فوراً کھیل میں شریک ہو جاتی، کبھی سختی نہیں کی مگر اصول اور ادب کی تربیت دیتی۔ نماز کے وقت بچوں کو سجدے اور دعا کے آداب سکھائے، کھانے سے پہلے اور بعد میں شکر گزاری کرنی سکھائی۔ کھیل کے دوران انہیں یہ باور کرایا کہ اللہ کی رضا ہمیشہ سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ گھر میں سکون اور محبت ہے۔ وہ خوش رہتے اور ہر بات میں اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر آتے اور بچوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے۔ حضرت فاطمہ بنت حزام کے اپنے 4 بیٹے بھی
حسن اور حسین کے ساتھ بھائی کی طرح پیش آتے، کبھی بھی جھگڑا یا حسد نہیں ہونے دیا، ہر وقت محبت، تعاون اور بھائی چارے کا ماحول قائم رکھا۔ کھانے کے وقت حضرت فاطمہ بنت حزام خود کم کھا کر بچوں کو زیادہ کھلاتی، اگر بچے بیمار ہو یا تھکے ہوئے ہوں تو فوراً ان کی دیکھ بھال کرتی، اور رات کے وقت سونے سے پہلے بچوں کے پاس جا کر انہیں کہتی، بیٹا تم اللہ کے نبی کے نواسے ہو، ہمیشہ صبر اور نرمی کے ساتھ پیش آؤ، یہی تمہیں اہل بیت کی پہچان دے گا۔ بچے خوش اور محفوظ محسوس کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچوں کی خوشی دیکھ کر بہت مطمئن اور خوش رہتے۔ حضرت فاطمہ بنت حزام نے کبھی بھی بچوں پر سختی یا ناراضگی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ہر وقت محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ بچے انہیں گلے لگاتے، ان کے ساتھ کھیلتے اور ان کی بات مانتے۔ کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ سوتیلی ماں ہے، بلکہ وہ ان کی اصل ماں کی طرح رحمت اور محبت کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ حضرت حسن اور حسین ہر وقت خوشی اور محفوظ محسوس کرتے، گھر میں ہر لمحہ عبادت، صبر، محبت اور تربیت کی فضا قائم تھی۔ حضرت فاطمہ بنت حزام نے بچوں کی ہر ضرورت اور خواہش کا خیال رکھا، انہیں اچھائی، ادب اور نرمی سکھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچوں اور حضرت فاطمہ بنت حزام کی اس سلوک سے خوش اور مطمئن رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر میں ہر وقت محبت، سکون اور اللہ کی رضا کے لیے ماحول قائم رہا۔ حضرت حسن و حسین نے ہر عمل میں اپنی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور سوتیلی ماں کی محبت دونوں کو محسوس کیا۔ یہ گھرانہ ایمان، صبر، محبت اور قربانی کی زندہ مثال بن گیا، اور ہر لمحہ اہل بیت کے اخلاق، تعلیمات اور اللہ کی رضا کے لیے وقف رہا۔ یہی سبب تھا کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ بنت حزام کے بچوں کے ساتھ سلوک کی مثال آج بھی امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ دفن کے وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قبر سے مخاطب ہو کر بولے، اے قبر، کیا تم جانتی ہو آج تمہارے اندر کون دفن ہو رہا ہے؟ آج جنت کی عورتوں کی سردار تمہارے اندر آ رہی ہیں۔ تب قبر کو بولنے کی طاقت ملی اور اس نے کہا کہ میں یہاں نسب یا خاندان نہیں دیکھتی، جو ایمان کے ساتھ آئے گا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی، اور جو گناہوں کے ساتھ آئے گا اس کے لیے میں سخت بن جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف سے کانپنے لگے۔ پیارے دوستو، جب قبر یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی کے لیے کہہ رہی ہے تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر عورت کے دل میں، چاہے سوتیلے بچے ہوں، اپنے بچے ہوں یا پرائے کسی اور کے بچے ہوں، ان کے لیے پیار اور محبت رکھے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔